بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ہمارے دوست امین الحق صاحب، منسٹر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن، میرے دوست محترم شفقت محمود صاحب، منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، اور میرے دوست محمد اعظم سواتی صاحب، منسٹری آف ریلویز، دیگر افراد پارلیمنٹیرینز جو یہاں موجود ہیں، مسٹر پال ولسن اور سید عمر فاروق حسن صاحب، آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. میرا شوق کا ذکر یہاں پر ہوا، مگر مجھے آج بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آئی کہ اب ہے 2021 اور 2007 کے اندر میں نے شنزن چائنا میں اس وقت میں ایشیا پیسیفک ڈینٹل فیڈریشن کا صدر تھا. میں نے شنزن چائنا میں یہ بات کی تھی کہ ایجوکیشن جس انداز سے اوور دا کلاؤڈ پاکستان کو اویلیبل ہونی چاہیے، تو پاکستان اور ایسے ڈیولپنگ کنٹریز بہت زیادہ تیزی سے ترقی کریں گے اگر یہ سب چیزوں کو ہم انفارمیشن کو یوز کریں. اور میں نے ایک مثال یہ دی تھی کہ جہاں سے میں نے ماسٹرز کیا تھا یونیورسٹی آف مشیگن سے 1975 میں، اس جیسا انسٹیٹیوشن پاکستان میں 2007 میں جب بھی موجود نہیں تھا. مگر میرا کانفیڈنس یہ تھا کہ اگر تعلیمی مواد اوور دا نیٹ اور اوور دا کلاؤڈ اگر پاکستان میں اویلیبل ہو جائے تو ہمارے ہاں بھی ڈینٹسٹ اسی معیار کا پیدا ہوگا جس معیار کا دنیا میں پیدا ہوتا ہے. تو 2007 میں اور 2021 میں 14 سال گزر گئے جب بھی خان اکیڈمی بن چکی تھی اور اس کی انفارمیشن اویلیبل تھی. مگر ہوا یہ کہ مجھے 5-10 سال، خیر 5 ہی سال کی میرا اپوائنٹمنٹ ہے، یہ الیکشن ہے، مگر بہت ٹائم لگتا ہے اس بات کو لوگوں کو کنونس کرنے میں کہ اس کو اڈاپٹ کرو. کووڈ نے ایک کام یہ کیا کہ گھسیٹ کر سب کو اس پر لگا دیا. تو جہاں کووڈ کے بہت برے اثرات ہوئے دنیا پر، تو ایک اس کا سائڈ بینیفٹ یہ ہو گیا کہ کمیونیکیشن کے اندر سب کو وہ کرنا پڑ رہا ہے جو صرف وربلی اس کو ہم پش کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارتقاء کی کیفیت ہے، انسان کے ارتقاء کی. کیا میں آپ سے عرض کروں، پہلے انفارمیشن جو تھی وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں میں تھی یا زبانی تھی. ایک زمانہ تو گزرا کہ زبانی چلتی رہی، پھر ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر آ گئی. تو لہٰذا اسکول، مدرسہ اور پرنٹنگ نے اس کو پروموٹ کیا. تو ہم نے فیکٹریز آف ایجوکیشن بنا دی کہ فیکٹری کا مطلب یہ ہے کہ جناب 10 سال یہاں پڑھو گے اور اس اسمبلی لائن سے تعلیم نکل کر گزرے گی. اچھا، انفارمیشن اتنی بڑھتی چلی گئی کہ اب وہ کتابوں کی زینت نہیں ہے. لہٰذا کتابوں کی کیفیت اب ہوتی جا رہی ہے کہ وہ انڈر تھریٹ ہے. اس کی ایولیوشن کے اندر اخبار ختم ہو رہے ہیں، کتابیں ختم ہو رہی ہیں یا کم ہوتی جا رہی ہیں، اور جو کلاؤڈ کے اندر انفارمیشن ہے وہ ہر شخص تک پہنچنے کے قابل ہے. تو بہت بڑی تبدیلی ہوئی. مگر انفارمیشن ہے کیا؟ میں آپ کی سوچ کے اندر اس بات کو ڈالنا چاہتا ہوں کہ انفارمیشن کتنی بڑھ گئی. پہلے اس بات کا امکان تھا کہ ارسطو یا سقراط سائنس کی بھی تعلیم اس کو تھوڑی دے سکتے تھے، فلسفہ بھی اور تھوڑا سا میڈیسن کے اوپر بھی. اب انفارمیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ لاکھوں افراد کے اذہان کے اندر بھی وہ بیٹھ نہیں سکتی. میرے اور آپ کے آج کل تو بڑا شوق ہے ہم سب کو گیگا بائٹس کے اندر اور ان سب چیزوں کے اندر بات کرنے کا. میرے اور آپ کے دماغ کی میموری کی کیپیسٹی 1 گیگا بائٹ ہے، جو ٹیلی فون سے بھی چھوٹی ہے. اچھا، مگر انسان نے کیا کیا؟ یہ تو گیگا بائٹ تو بعد میں آیا نا. انسان نے یہ کیا کہ جیسے جیسے اس کی ریچ تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن تک بڑھنی شروع ہوئی، تو اس نے یہ کیا کہ کام تو میں نے بہت کرنے ہیں، میرے ایک ذہن میں یہ باتیں آئیں گی نہیں، تو لہٰذا میں لوگوں کے اشتراک کے ساتھ کروں. بورڈز بنائے، گروپس بنائے، ڈسکشن کیا اور سب لیٹ کرتا گیا. اگر انفرادی کوئی کام تھا وہ تو معمولی سے تھا، وہ خود کرتا رہا. مگر کوئی کمپنی بنانی تھی تو 10 آدمیوں کو ہائر کیا، کیونکہ ان کا انٹلیکٹ فزیکلی اس کے اندر آ گیا، شامل ہو گیا. تو 10 دماغ ہو گئے ایک کے بجائے. تو فیکٹریز اور بزنسز اسی انداز سے سیٹ اپ ہوئے. مگر اب یہ انفارمیشن اتنی بڑھ گئی کہ ان دماغوں کے بس کے اندر بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ایک نیا دور آ رہا ہے جو بڑی تیزی سے آ رہا ہے، جس کے اندر
یہ انفارمیشن سے کوئی نہ کوئی لنک میرا اور آپ کا بنے گا جو آج میں اور آپ واقف نہیں ہیں۔ ایک لنک تو یہ بن رہا ہے کہ کلاؤڈ کے اندر اب ساری انفارمیشن ہے۔ اب گوگل کلاؤڈ کیا کہہ رہا ہے؟ گوگل کلاؤڈ کہہ رہا ہے کہ اتنی انفارمیشن ہے کہ تم اپنے یہاں اپنے پریمیسز میں رکھ نہیں سکتے، سیکیور نہیں ہے۔ ہم کلاؤڈ پر ساری سروسز تم کو دینے کے لیے تیار ہیں، تم اپنے گھر میں اپنی منسٹری میں رکھ نہیں سکتے۔ فیشل ریکگنیشن پروگرام ہے، جو ڈیٹا ہے انٹرنیٹ آف تھنگس سے جو آئے گا۔ بائی دا وے انٹرنیٹ آف تھنگس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ پاکستان میں مفت ہے۔ تو انٹرنیٹ آف تھنگس سینسرز اتنے ہیں کہ میری اور آپ کی جیب میں سینسر ہے، ہر جگہ ہزاروں لاکھوں کیمراز ہیں، ان کے سینسرز ہیں۔ ہر چیز اب سینسر کے ذریعے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کمرے سے اس کمرے میں گئے ہیں۔ تو سینسر اور انفارمیشن اتنی ہے کہ اس کو اینالائز کرنا بھی ایک مشکل بن گیا، اتنی انفارمیشن ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈیٹا لے آؤ، لیجر کے اندر بیٹھ کر ڈیٹا دیکھا، 10 آدمی بیٹھے اور اس میں سے کچھ انالیٹکس کر لی۔ اب اتنی انفارمیشن ہے کہ اس کا انالیسس انسان کے دماغ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس کے انالیسس کے لیے انالیٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی اور انسان کے دماغ کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی نیورل نیٹ ورکس کے ذریعے، جو مجھے بھی سمجھ نہیں آتے۔ نیورل نیٹ ورکس کے ذریعے ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دوں، میں تو بڑا شوق سے ان چیزوں کو فالو کرتا رہا ہوں۔ تو ایک ڈیپ بلو کمپیوٹر بنا تھا شاید سن 2000 میں، اس نے گیری کاسپروف کو ہرایا، بہت بڑی چیز تھی۔ اس کمپیوٹر کا کمال یہ تھا کہ وہ ملینز اینڈ ملینز آف کیلکولیشنز کرتا تھا اور ڈیٹا کرنچنگ کرتا تھا۔ پھر گوگل نے الفا گو بنایا۔ الفا گو میں اور ڈیپ بلو کے اندر فرق یہ تھا کہ ڈیپ بلو کو تو ساری پرانے گیمز، چیس گیمز جو بڑے بڑے پیمانے پر کھیلے گئے تھے، وہ سب اس کو فیڈ کیے، وہ اس کے ساتھ مل کر انالائز کرتا تھا۔ الفا گو کو کوئی انسٹرکشنز نہیں تھی سوائے ایک انسٹرکشنز کے کہ چیس اس طرح سے کھیلا جاتا ہے، بس دا رولز آف چیس۔ ود ان اے فیو آورس اٹ واز ایبل ٹو ڈیفیٹ اٹ سیلف اینڈ اسٹارٹ پلاننگ آن دیٹ۔ تو وہ کیلکولیشنز ملینز اینڈ بلینز نہیں کرتا تھا، اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اٹ واز ایبل ٹو ڈیفیٹ ڈیپ بلو اینڈ آل ادر کمپیوٹرز لائک دیٹ۔ اور پھر وہ اسی اعتبار سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیٹا کرنچنگ، اس کو اینالائز کرنا، اس کی چھنیاں بنانا اب انسان کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ اس کے انفارمیشن ہائی ویز بنا دے۔ دیکھو، جو دنیا کا ایک زمانہ تھا جب گڈز پروڈیوس ہوتی نہیں تو گڈز کے ہائی ویز بنائے گئے ہمیشہ سے۔ اب انفارمیشن اتنی تیزی سے جاتی ہے اور اتنی پروڈکٹیو ہے، وہ گڈ سے کہیں زیادہ، تو انفارمیشن ہائی ویز، اور اس اعتبار سے کمپیوٹرز کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں۔ اور آپ لوگ واقف شاید نہ ہوں، میں واقف ہوں کہ گوگل نے ایک کوانٹم 55 کیوبٹ کا ایک کوانٹم کمپیوٹر بھی بنایا ہے، جو اس نے پبلک کے استعمال کے لیے بھی ریلیز کیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ سائنس کی کلاس نہیں ہے کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کتنی بڑی چینج لائے گا، جو لاکھوں کے اندر نہیں، ملینز آف ٹائمز مور efficient than the existing computers, millions of times more efficient than existing computers۔ تو گوگل نے 55 کیوبٹ کا بنایا، بٹ اسٹل ورکنگ آن دیٹ۔ میں ٹیک ویلی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس نے گوگل کے ساتھ کوآپریشن کر کے ہمارے لوگوں کے ڈیٹا ہیلپ گوگل کلاؤڈ کی مدد کے ساتھ کیا، جس کے اندر یقیناً بیک گراؤنڈ میں مشین لرننگ بھی ہے، بیک گراؤنڈ میں نیورل نیٹ ورکس بھی ہیں، اور گوگل کا تعاون منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ منسٹری آف ریلویز کے ساتھ بھی بہت اہم چیز ہے۔ اور یہ ساری چیزیں فیشل ریکگنیشن یا جو بھی اسمارٹ سٹی کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہوں، یہ اگین دیٹس ویئر دا کلاؤڈ بیکمز امپورٹنٹ، کہ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ہیو اٹ آن یور اون اسٹف۔ اچھا، 2013 کے اندر، اچھا کیونکہ میں ہمیشہ شوقین رہا ٹیکنالوجی کا اور آؤٹ ریچ کا، دیکھو انسان کی ریچ بڑھ گئی۔ یعنی پہلے ہم ٹیلی فون کر کر کسی ایک سے بات کرتے تھے، آج آپ میسج بھیجتے ہیں لاکھوں کو، تو ریچ بڑھ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایفیشنسی بڑھ گئی، کمیونیکیشن سکلز بڑھ گئیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ 2013 میں نے کیا کیا،
میں نے کہا کہ یار میں الیکشن لڑ رہا ہوں ایک جگہ سے, اچھا مجھے نقشہ چاہیے اور نقشے پر سارا ڈیٹا چاہیے. بڑے کمپیوٹنگ کنسرنس کو پاکستان میں بھی میں نے کہا, سب کو کہا کہ یار مجھے نقشے پر ڈیٹا ڈالنا ہے, مساجد کہاں کہاں ہے, میرے ووٹر کہاں کہاں ہیں, بازار کہاں کہاں ہے, ایوری تھنگ دیٹ کین بی آن مائی مائنڈ. کچھ نہیں ملا. لوگوں نے کہا کہ جی سوئی گیس کا ڈیٹا لے لو, یہ گھروں کا ڈیٹا دیں گے, اس کو ووٹر لسٹ کے ساتھ میچ کرنا. مگر میں سیکرٹری جنرل تھا اپنی پارٹی کا, بڑی فکر تھی مجھے کہ کوئی ایسا پروگرام مل جائے جس کے اوپر یہ سب کچھ ہو جائے. 2016 کے اندر یا اس سے پہلے گوگل میپس نے پرائیویٹ ریچ دی. اچھا گوگل میپس نے کیا کیا, تو لہٰذا میں نے اپنی کانسٹیٹوئنسی کے میپ کو گوگل میپ پر ڈیمارکیٹ کیا. اس کے اوپر کیپیسٹی یہ تھی کہ 200 یا 250 لیئرز ڈال سکتا تھا. مسجدوں کی لیئر ڈال سکتا تھا, ووٹرز کی لیئر ڈال سکتا تھا, دکانوں کی لیئرز ڈال سکتا تھا, گھروں کی لیئرز ڈال سکتا تھا, لوگوں کی لیئرز ڈال سکتا تھا. تو دیٹ انکریزڈ مائی ایفیشنسی ٹو ون این الیکشن. تو لہٰذا یہ جو کیفیت ہے ٹیلی فونز نے آسان کر دیا. پھر ان ساری چیزوں نے جو آسانیاں پیدا کیں, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ گوگل نے خود یہ بات کی کہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر اٹ کین بی آف گریٹ ہیلپ. آج کل آپ یہ دیکھ لیجیے سی سی ٹی وی کیمراز مثال کے طور پر, واٹ از دیٹ, اٹس جسٹ یور وٹنسنگ تھنگز ہیپننگ آن دا اسٹریٹ. کتنی سیکیورٹی کے حوالے سے, ہر چیز کے اعتبار سے ہو گیا. پھر ٹریفک مینجمنٹ, جہاں پہ ٹریفک از اے بگ ایشو, ٹریفک مینجمنٹ کے اعتبار سے اگین گوئنگ تھرو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ انالیٹکس. ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز بہت بڑی چیز ہے. جو آپ کے پاس این سی او سی کے پاس یا ہیلتھ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ہم اس قابل نہیں ہیں فی الحال کہ اس ڈیٹے کو ہم سمجھ سکیں. تو لہٰذا ود آل دیز ٹولز ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز بہتر ہوں گی, اسمارٹ سٹیز یقیناً بہتر ہوں گے. اور صرف ایشو یہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ابھی انسیکیور محسوس کرتا ہے کہ ڈیٹا سیکیورٹی ہے کتنی. آج صبح اگر میں یہاں تاخیر سے آیا تو اس کے اندر تقریباً 1 گھنٹے کی میری میٹنگ تھی ڈیٹا سیکیورٹی لیولز کو بہتر کرنے کی, اور پاکستان کا اس کے اندر کوآپریشن کہاں کہاں ہو سکتا ہے. آخر میں آپ سے ایک اور ویژن کی بات کرتا ہوں. زمانہ جیسے بدل رہا ہے تو دا فیوچر از افیکٹنگ اس فاسٹر دین یو تھنک. بالکل اس کو لکھ لیجئے, اپنے ساتھ باندھ لیجئے. فیوچر اتنی تیزی سے بدل رہا ہے جو میں نہیں سوچ سکتا. اور یقیناً آپ میرے بھائی ہیں, آپ کے اندر بھی کچھ لوگوں میں صلاحیت ہوگی, میرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ دیکھ سکوں کہ مستقبل جا کہاں رہا ہے بڑی تیزی سے. یعنی ہم نے کئی جنریشنز میں یہ دیکھا کہ ٹیلی فون سے ہم لینڈ لائن سے ہم سیل فونز پر آ گئے, مگر یہ چیزیں اب بڑی تیزی سے بدلیں گی. ہو کیا رہا ہے, اب ہوگا کیا, مستقبل دنیا کا ہے کیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں ایک مجبوری محسوس کرتا ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں. مجھے تو بہت ساری انفارمیشن کی اگر ضرورت ہو تو کیا کروں گا. تو میرا اور انفارمیشن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن یا تو زبان کا ہے یا میں ٹائپ کروں گا. زبان کا بھی اب آ گیا ہے, ورنہ میں ٹائپ کروں گا اور میں پھر کمپیوٹر سے لنک کروں گا. پہلا زمانہ, پہلی چینج یہ ہوگی کہ میرے تھاٹ پروسیسز کے ساتھ انفارمیشن کے ساتھ لنک بنے گا. دیٹس اے ہیوج چینج which is experimental but which is visible. So let me predict کہ 10 years میں ضرور یہ چینج آ جائے گی کہ میرے تھاٹ پروسیسز کے اندر میں اس سارے ڈیٹا کو لنک کروں. یہ میری ایفیشنسی کو اور انسان کی ایفیشنسی کو ملینز اینڈ بلینز آف ٹائمز بڑھائے گا. دیٹ از پرابلی ان دا روٹین وے اٹ از کالڈ اے سائبورگ کیفیت کہ انسان اور کمپیوٹر لنک ہو جائے. دوسرا لیول پھر اس سے زیادہ کا ہے جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے ہمارا ڈی این اے چینج ہوتا تھا 10,000 سال میں, ایولیوشنری چینج. ڈی این اے از دی از دی الگوریتھم ان کاربن, ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن کے اندر وہ الگوریتھم ہے. جو سلیکان کے اندر الگوریتھم ہے اس کی ایبلٹی ٹو چینج از ویری فاسٹ. تو a time may be coming when there will be super intelligence emerging اور انسانیت کا فٹ پرنٹ دنیا میں کم ہوتا جائے گا. سو بیویئر آف دیٹ. کیونکہ انسان کی ڈیسیشن میکنگ پر میں بہت مطمئن ہوں نہیں ہے, کیونکہ انسان جس باعث کے ساتھ ڈیسیشنز کرتا ہے, کل پرسوں میں کہہ رہا تھا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن واز اے ڈیسیشن میڈ آن فیک نیوز ایٹسیٹرا. تو انسان کی ڈیسیشن میکنگ پر مجھے
اتنا بھروسہ نہیں، مگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ڈیسیشن میکنگ اب اسمارٹ کارز کے اندر آ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر آئے گی۔ تو دنیا جتنی تیزی سے بدل رہی ہے، پاکستان کے اندر میں صرف ایک لفظ بدلنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا لیپ فراگ کرے گا، میں کہتا ہوں کہ اس کیفیت میں اتنی تیزی سے یہ ٹرین چل رہی ہے کہ پاکستان کو برک اینڈ مارٹر سے ہٹ کر اس ٹرین پر سوار ہوگا تو ہی ول بی کیٹاپلٹڈ، پاکستان ول بی کیٹاپلٹڈ انٹو دا نیو ایرا much faster, and I envision that it's just a matter of time that Pakistan will be one of the most important countries if we keep on making these smart decisions, will be one of the most important countries in the Committee of Nations. اس ڈریم کے ساتھ اور اس خواب کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔